محمد رسول اللہ اور امام مہدی کے بیچ میں جو زمانہ ہے اس میں لوگ جنگل گئے تھے۔ نہ محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی جنگل گیا، نہ مہدی کے دور میں کوئی جنگل جائے گا۔ جب مہدی اور محمد دونوں شہروں میں رہے تو جنگلوں میں کون جائے گا اب؟ بچپن سے میرا ذہن اس بات پر اٹک گیا، چلہ کشی کر کے ہی عالم ملکوت، لاہوت، انبیاء اولیاء سے جا کر اور دوسری دنیا سے تعلق ہو سکتا ہے۔ تو تمام اولیاء نے بھی خلوت نشینی اور چلہ کشی کی ہے، مگر میری ہزار مجبوریاں ہیں۔ 23 سال عمر ہے، ساتھ پڑھائی اور کریئر۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ بندہ صرف 40 دن جا کر ایک چلہ کر آئے ویرانوں میں، اور پھر سال بعد اسی طرح، کیونکہ چھٹی ایسے ہی مل سکتی ہے۔ میں بچپن سے ذکر قلب بھی لے کر اور آپ سے بھی لیا ہے، بس چلہ کشی کے ذریعے روح کی پرواز اور قرب چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بہت خوب طاقتور مرشد جس کے پاس کئی موکل اور علم حاضرات ہوں وہ بھی چاہیے۔ بہت پریشان ہوں، روکھا سوکھا عبارتی عقیدہ ایمان نہیں بھاتا مجھے۔ انبیاء سے ملنا ہے مجھے۔ تمہارے وچار تو بہت اچھے ہیں، لیکن تمہیں جب انبیاء سے ملنا ہے، روکھی سوکھی عبادت نہیں کرنی ہے، اتنی سچائی، اتنا خلوص ہے تمہارے اندر، چلہ کشی بھی کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ دنیا کی جھنجھٹیں کیوں تمہارے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہے؟ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری؟ جو اپنے ارادوں میں مصمم ہوتے ہیں ان کے آگے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنگل میں جا کے چلہ کرنے سے کیا ہوگا؟ جنگلوں میں تو وہ گئے جن کو اللہ نے حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ، ہم باطنی طور پر مرشدوں کی ڈیوٹی لگائیں گے، وہ جنگلوں میں گئے۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے عبد الحمید سے یہ سوال کیا کہ اے عبد الحمید، امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئے اور ان کا دعوت نامہ پوری دنیا میں روزانہ نشر ہوتا رہا، جس میں کہا گیا طالب بیا تار سانم روز اول باخدا، تو ان کی باتیں بھی سنتا رہا، پھر بھی تو جنگل جانے کا خواہش مند رہا جہاں کوئی بیٹھا نہیں، تو کیا جواب دے گا؟ اب تو جنگلوں کا دور نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ اور امام مہدی کے بیچ میں جو زمانہ ہے اس میں لوگ جنگل گئے تھے۔ نہ محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی جنگل گیا، نہ مہدی کے دور میں کوئی جنگل جائے گا۔ جب مہدی اور محمد دونوں شہروں میں رہے تو جنگلوں میں کون جائے گا اب؟ اب تو یہاں کا زمانہ ہے، اب جنگلوں کا زمانہ نہیں ہے۔ چلوں سے رب نہیں ملتا، رب ملتا ہے مرشد سے، اور پھر مرشدوں کا مرشد اگر آیا ہوا ہو پھر تجھے یار جنگل میں جانے کی، چلہ کشی کرنے کی کیا سوجی؟ اور ویسے بھی تمہاری باتوں سے لگتا ہے یہ صرف پھو پھاں ہے۔ جنگل میں جا کے 40 دن گزارنا جو ہے وہ وہی ہے کہ جناب جیسے فرہاد نے شیری کے لیے پہاڑ کھود ڈالا۔ جن کو دنیا کی پرواہ ہوتی ہے وہ جنگلوں میں جانا ان کی بس کی بات نہیں۔ جنگلوں میں تو وہ جاتے ہیں جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ رب پیارا ہے، اس کو حاصل کرنے کی۔ لیکن جنگل میں جاتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شہر میں کوئی اللہ والا نہیں ملتا، اس لیے جنگلوں میں گئے۔ ان کو اشارے دیتا ہے اللہ خوابوں میں کہ تم جاؤ، ہم کسی کو بھیجیں گے۔ جنگل میں باطنی طور پر پھر مرشد کی ہمراہی ہوتی ہے، جس کو حکم ہوتا ہے اونلی بائی انویٹیشن۔ یہ جنگلوں میں جانا اونلی بائی انویٹیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کل صبح اٹھے اور کہا جی میں جنگل جا رہا ہوں، جاؤ جنگل، شیر ویر کھا جائے گا تمہیں۔ جن کو اللہ کہتا ہے جانے کے لیے تو پھر جانوروں کو بھی حکم دیتا ہے میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو ستانا مت۔ سرکار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک دن چشمے کے پاس لال باغ میں
چشمے کے پاس بیٹھ کے میں ذکر کر رہا تھا، تو اچانک مجھے اپنی ران کے اوپر کسی کے رینگنے کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھ کھول کے دیکھا تو اتنا موٹا سانپ، فرمایا کہ جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تو پھر کہا کہ پھر خیال آیا کہ درویشی اختیار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور پھر جانوروں سے ڈرنا، یہ کہاں کی درویشی؟ فرمایا کہ ہم نے پرواہ چھوڑ دی کہ یہ سانپ جو جی چاہے کرے، دوبارہ مشق شروع کر دی۔ وہ سانپ چپ کر کے واپس چلا گیا۔ میں اپنے علاقے سے روزانہ، مجھے کسی نے یہ کہہ دیا تھا، ہمارے اپنے انجمن کے لوگوں میں سے کسی نے کہا، شاید فاروق جعفری نے کہا کہ جتنی دور کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو اور ذکر کرو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ مجھے انہوں نے کہا۔ تو اس کے بعد جو ہے، پہلے تو میں اپنے علاقے کی مسجد تھی، نورانی مسجد پرانا گولی مار، وہاں جاتا تھا، لیکن پھر جب میں نے یہ سنا تو پھر میں لیاقت آباد جانے لگ گیا، قوت الاسلام مسجد۔ اب وہ ہمارے علاقے سے لیاقت آباد جہاں قوت الاسلام مسجد ہے بہت دور ہے، تو میں روزانہ جو ہے وہ پیدل وہاں جاتا۔ تو وہ گجر نالہ آتا ہے ایک بیچ میں، تو رات کو اس کے کنارے کنارے چلتا، سخت بدبو ہوتی لیکن وہ شارٹ کٹ تھا۔ تو وہاں پر مجھے بہت چڑیلیں اور یہ اور وہ نظر آتے، لیکن میں تو اس وقت سرکار کی باطنی تربیت میں تھا، مجھے تو کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو مجھے نظر آتے کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور حملہ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، چلتا چلا جاتا تھا۔ کئی بار پولیس والوں نے فائر کیا، گولی آ رہی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے گولی آ رہی ہے، یوں کرتا تھا نکل جاتی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے، ڈر نہیں لگتا پھر انسان کو۔ جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار۔ جنگل میں جانا جو ہے ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ اب اگر رب نہ ملے تو جینا بیکار ہے، جو زندگی سے عاجز آ چکے ہوں کہ رب کے بغیر زندگی گزارنا کفر ہے، پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی اپنی جان کی، مال کی، سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے۔ تو جو بھی تمہیں چاہیے یہاں مل تو رہا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.